السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول بلال صاحب کی قسط نمبر 9، جو کہ تحریر ہے شکیل احمد چوہان کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے اور پلیز لائک کا بٹن ضرور دبایا کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تیری پھپھو شاد باد میں رہتی تھی اور اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ بلال تب 8 ماہ کا تھا۔ جلال احمد حیثیت میں ہم لوگوں سے غریب تھا، پر تھا بڑا خوددار۔ اس نے جمیلہ سے کہا کہ میں اپنے آبائی گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ وہ گھر میں بڑا تھا، 2 چھوٹے بھائیوں کو پڑھایا، ان کی شادیاں کی، بہن بیاہی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد ایک باپ کی طرح اس نے اپنے بہن بھائیوں کو پالا، ان کا خیال رکھا۔ پھر ایک دن منحوس خبر آئی کہ تیرا پھپھا مر گیا ہے۔ دل کا دورہ پڑا تھا۔ میری بیٹی کا گھر اجڑ گیا تھا۔ جلال کے بھائیوں نے تیری پھپھو کو چند دن اپنے پاس رکھا، پھر گھر سے نکال دیا۔ وہ بیچاری یہاں آ گئی، اس گھر میں اپنے بھائی کے پاس۔ تیرے باپ کے حالات اس ایک آرڈر کی وجہ سے بدل گئے تھے اور وہ کام میں بہت مصروف رہتا، اکثر ملک سے باہر ہوتا۔ اس کی غیر موجودگی میں گلشیر خان سارا کام دیکھتا اور یہاں گھر پر تیری ماں کی حکمرانی تھی۔ تیری پھپھو کے ساتھ تیری ماں نے بڑی زیادتیاں کی تھیں، اکثر وہ بغیر وجہ کے تیری پھپھو سے جھگڑا کرتی تھی۔ تیری پھپھو سب کچھ برداشت کرتی رہتی۔ ایک دن تنگ آ کر تیری پھپھو نے تیرے باپ سے کہا، لالا مجھے میرا قرض واپس کر دو، میں اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ بلال تب 8 سال کا تھا اور شعیب 10 کا ہوگا، اور تم دونوں بہنیں کوئی 6-7 سال کی۔ تیرے باپ کو اندازہ تھا کہ تیری ماں کا یہ رویہ ٹھیک نہیں، پر اس نے تیری ماں کو کچھ نہیں کہا۔ وہ اس زمین کا پتہ کرنے لگا خریدنے کے لیے۔ تیری پھپھو تم دونوں بہنوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس کے اس گھر میں آنے کے بعد ہی تم دونوں پیدا ہوئیں۔ سچ پوچھو تو اس نے ہی تم دونوں کو 6-7 سال پالا۔ تیری ماں تو ہر روز کسی شادی، کسی پارٹی میں دفع ہو جاتی یا پھر اپنے میکے، تم دونوں کو نوکروں کے سہارے چھوڑ جاتی۔ غفورہ بیچاری کتنا خیال رکھتی تم دونوں کا۔ ایک دن تیری پھپھو نے دیکھا تو کہا، غفورہ بھابھی کے جانے کے بعد ان کو میرے پاس چھوڑ جایا کرو۔ تیری پھپھو بلال والے کمرے میں رہتی تھی، جو اس نے خود بنوایا تھا۔ شادی سے پہلے اپنی مرضی سے یہ کنال کا پلاٹ تیرے دادا نے خرید کر دیا تھا جمیلہ کو، اور دوسرا کنال کا پلاٹ تیرے باپ کا تھا جہاں یہ گھر بنا ہے۔ یہ گھر بھی تیرے دادا نے ہی بنوایا۔ جہاں آرا بیگم ایسے کہانی سنا رہی تھی جیسے آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہی ہو۔ اب ان کے آنسو رک گئے تھے، مگر آواز میں درد تھا اور توشی دکھی تھی۔ یہ ساری باتیں سن کر اسے اپنے ماں کے رویے پر غصہ آ رہا تھا اور باپ کی لاپرواہی پر بھی۔ تیری ماں نے دیکھا کہ تیرا باپ زمین خریدنے کا سوچ رہا ہے اور اپنے لیے دوسرا گھر دیکھ رہا ہے۔ تیرا باپ اکثر کہتا تھا، یہ سارا گھر جمیلہ اور اس کے بیٹے کا ہے، ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ اگر وہ زمین خریدتا اور نئے گھر میں جاتا تو دو میں سے ایک فیکٹری بیچنا پڑتی۔ یہ دوسری فیکٹری کوٹ لکھپت والی تیری ماں کے نام پر تھی۔ اسے بیچنے کا ارادہ کر لیا تیرے باپ نے۔ ایک دن ہم سب باہر باغیچے میں بیٹھے ہوئے تھے، عصر کے بعد چائے پینے کے لیے تم سب کھیل رہے تھے۔ ماں سے زیادہ تم دونوں اپنی پھپھو سے پیار کرتی تھی۔ تم اپنی پھپھو کی گود میں بیٹھی تھی اور تیری بہن نسیم نے ضد شروع کر دی کہ اسے اتارو اور مجھے بٹھاؤ۔ تیری پھپھو نے نسیم کو بھی بٹھا لیا اپنی گود میں، مگر اس کی ضد تھی کہ تمہیں اتار دو۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ پھر تیری پھپھو نے تمہیں کان میں کہا کہ تسلیم بیٹا، تم اپنی ماما کی گود میں بیٹھ جاؤ، اور تم اتر کر اپنی ماں کی گود میں بیٹھ گئی۔ اسی وقت تیری ماں نے کہا، جمیلہ نسیم کو اپنی بیٹی بنا لو۔ جمیلہ بولی، یہ دونوں میری بیٹیاں تو ہیں۔ تیری ماں نے کہا، نہیں تم سمجھی نہیں، اس کو اپنی بہو بنانا۔ جمیلہ بولی، آپ بھی کمال کرتی ہیں بھابھی، بچے چھوٹے ہیں، ان کے سامنے ایسی باتیں نہ کریں۔ کچا ذہن کچی مٹی کی طرح ہوتا ہے۔ کچے ذہن میں بیٹھی ہوئی بات اور کچی مٹی میں بنی ہوئی چیز سوکھنے کے بعد ٹوٹ سکتی ہیں، ان کی ساخت میں فرق نہیں پڑتا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس رشتے پر، مگر وقت آنے پر فیصلہ کروں گی، ابھی نہیں۔ تیرا باپ ہنستے ہوئے بولا، کیا ہماری نسیم اتنی بری ہے جمیلہ، جو تم جان چھڑا رہی ہو؟ جمیلہ نے جواب دیا، نہیں لالا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں تو بس کیا جمیلہ، ہاں کر، بھائی کے ساتھ رشتہ جوڑ لے، تم تو بہن بھائی ہو، تو ہاں کر دے بیٹی، میں نے زور دے کر کہا۔ جمیلہ نے نسیم کو چوما اور اپنے سینے سے لگا کر بولی، تو پھر نسیم آج سے میرے بلال کی ہوئی، میرے بلال کی۔ بلال اپنی ماں کے ساتھ کھڑا سن رہا تھا اور نسیم کو دیکھ رہا تھا۔ جمیلہ نے بلال کو بازو سے پکڑا اور کہا، اگر میں مر بھی جاؤں تو یاد رکھنا یہ تمہاری منگیتر ہے اور تمہیں اس سے شادی کرنا ہے۔ ہاں ایک اور بات یاد رکھنا، اس کی مرضی کے خلاف نہیں، اگر یہ ہاں کرے تو۔ بلال نے بھوری صورت کے ساتھ ہاں میں گردن ہلا دی۔ اگر میں بھی مر جاؤں تو یاد رکھنا یہ تمہاری منگیتر ہے اور تمہیں اسی سے شادی کرنی ہے، اس کی مرضی کے خلاف نہیں، اگر یہ ہاں کرے تو۔ بلال ٹیک لگائے 17 سال پیچھے دیکھ رہا تھا اپنی ماں کو کہتے ہوئے، یاد رکھنا میری شرطیں۔ نوشی کی آواز بلال کے کانوں میں پڑی۔ بلال 17 سال کا سفر ایک لمحے میں مکمل کر کے واپس آ گیا۔ یاد ہے؟
بلال نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ نوشی اٹھ کر جانے لگی۔ بلال نے اسے پوچھا، کیا یہ شادی آپ اپنی مرضی سے کر رہی ہو، بغیر کسی دباؤ کے؟ ہاں، اگر تم میری شرطیں مان لو تو، نوشی نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیا۔ نوشی جی، شرطوں پر شادی تو ہو سکتی ہے، شادی شرطوں پر چلتی نہیں ہے۔ الگ گھر کی شرط آپ کا حق ہے، وہ میں ضرور لوں گا۔ جہاں تک اسکول کی بات ہے، میں اسے بزنس سے زیادہ فرض سمجھتا ہوں۔ میں آپ کا حق دوں گا بغیر مانگے، مگر شرطیں کبھی نہیں مانوں گا، نہ اب اور نہ آئندہ زندگی میں۔ جہاں تک بینک سے لون کی بات ہے، وہ بھی میں نہیں لوں گا، وہ سود ہے۔ نوشی جی، محبت آپ کو پابند بناتی ہے، باغی نہیں۔ بلال نے نوشی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تحمل اور سنجیدگی سے جواب دیا۔ نوشی کے لیے بلال کا یہ نیا روپ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اس کے ماں باپ کو کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا۔ اس کی اور اس کے بھائی شعیب کی زیادتیوں پر وہ ہمیشہ خاموش رہا، کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ وہ شریف تھا، بزدل تھا یا کمزور نہیں، اس کا کچھ انداز تو اسے سنی اور وکی کے واقعے کے بعد ہو گیا تھا۔ یہ میری شرطیں نہیں ہیں، اصول ہیں، اور جہاں میں غلط ہوتا ہوں میں اپنے بنائے اصول توڑ دیتا ہوں۔ بات صرف غلط اور صحیح کی ہے، میری یا آپ کی نہیں۔ نوشی کی سوچ کے تسلسل کو بلال کے الفاظ نے توڑ دیا تھا۔ دادو، اس میں غلط کون تھا؟ توشی نے پوچھا، اپنی دادی سے جو خاموش بیٹھی تھی۔ میری چپ؟ میں ساری زندگی بیٹے کی محبت میں چپ رہی، اور ساری زندگی یہ سمجھتی رہی کہ دوت پرایا گھوت، یعنی نواسے پرائے ہوتے ہیں۔ مگر اب میں بات کروں گی، صحیح کو صحیح کہوں گی اور غلط کو غلط۔ صرف میں تھی غلط۔ جب تک تیرا دادا زندہ تھا سارے فیصلے تیرا دادا کرتا تھا، سوائے ایک کے، تیرے باپ سے تیری ماں کی شادی۔ یہ میری ضد تھی۔ بہشتی بڑا سیانہ تھا، میرے جیسی کھوڑ دماغ کو سارے شریک برادری میں دانی پر دانی بنا کر رکھا تھا۔ میری ماں اکثر کہتی تھی، جہاں آرا، یہ تیرا کمال نہیں ہے، تجھے اللہ نے ور اچھا دے دیا ہے۔ فجر کی اذان شروع ہو چکی تھی۔ جہاں آرا نے کہا، بیٹا نماز کا وقت ہو گیا، میں مسجد نماز پڑھنے جا رہا ہوں، آپ بھی نماز ادا کر لیں۔ بلال یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ نوشی وہیں کھڑی تھی بلال کے کمرے میں، اور اس کے ہونٹوں سے یہ الفاظ نکلے، نماز اور میں؟ توشی اپنی دادی کے روم سے مطمئن ہو کر جا چکی تھی۔ اس کا پلان کچھ اور تھا، اور بات کو ٹالنے کے لیے دادی کی باتیں سن کر اس نے اپنی بات نہیں کی۔ اسے یقین آ گیا کہ دادی اب لازمی پھوپھو کے قرضے والی بات کریں گی۔ جب ماما کو پتہ چلے گا تو وہ قیامت کھڑی کر دیں گی اور کبھی نہیں مانیں گی۔ اس طرح نوشی اور بلال کی شادی کھٹائی میں پڑ جائے گی۔ اور دوسری طرف نوشی کچھ اور سوچ رہی تھی۔ وہ بلال کے روم سے نکل کر سیدھا اپنی دادی کے کمرے میں آئی۔ تب تک توشی مطمئن ہو کر جا چکی تھی۔ اس نے اپنی دادی سے کہا، دادو، مجھے صرف بلال سے شادی کرنی ہے، اور ڈاکٹر محسن اور توشی کے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے صرف اتنا کہا اور چلی گئی۔ جہاں آرا بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ ان کی برسوں پرانی دعا پوری ہو گئی تھی۔ توشی بڑی مطمئن اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور سوچ رہی تھی، اب یہ شادی نہیں ہوگی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے پہلو میں نوشی دوسری طرف منہ کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے دل میں کہا، اب اس شادی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ بھی اطمینان سے سو گئی۔ جمال رنداوا دوپہر تک سویا رہا۔ وہ ظہر کے بعد اٹھا، شاور لیا اور ناشتے سے فارغ ہو کر اپنی ماں جہاں آرا کے کمرے میں پہنچا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جہاں آرا نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگ رہی تھی۔ جمال ادب سے دیوان پر بیٹھ گیا۔ جہاں آرا نے دعا سے فارغ ہو کر بغیر کچھ بولے جمال کے سر پر پیار دیا اور منہ سے کچھ پڑھ کر اسے پھونک ماری۔ جمال کی آنکھوں میں اپنی ماں کے لیے عقیدت تھی۔ ماں جی، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ جمال نے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر پوچھا، جو کہ اب کھڑا تھا۔ جہاں آرا کے چہرے پر عجیب طرح کی خوشی تھی۔ بیٹا جمال، جو تمہاری سب سے اچھی بات ہے، تمہاری سب سے بری بات بھی اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے۔ جمال حیرت سے مسکرایا، پھر پوچھا، وہ کیا ماں جی؟ اچھی بات یہ ہے کہ تم نے مجھے کبھی منہ بھر کر انکار نہیں کیا، بری بات یہ کہ مجھے انکار نہیں کیا اور مانی ہمیشہ اپنی بیوی کی ہے۔ اب ایسا نہ کرنا، میری بھی سنو اور اپنی بیوی کی بھی سنو، اور فیصلہ خود کرو جو تمہیں صحیح لگتا ہے، اور ثابت کرو تم چودھری ارشاد کے بیٹے ہو۔ تمہارا باپ بنج تھا، اس کے فیصلوں کو دنیا مانتی تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں تیرے باپ کے فیصلوں پر کبھی ناانصافی کا الزام لگتے نہیں دیکھا۔ تمہاری رگوں میں بھی چودھری ارشاد رندھاوا کا خون ہے۔ ماں جی، میں سمجھا نہیں آپ کی بات کو۔ بیٹا، مجھے بھی چند دن پہلے ہی سمجھ آئی ہے۔ بلال کی کہی ہوئی بات میرے کانوں میں پڑی کہ اللہ اپنا فرض معاف کر دیتا ہے، کسی کا قرض نہیں، اور تو مقروض ہے اپنی بہن کا، اس کے بیٹے کا۔ تو صرف ان کا قرض ادا کر سکتا ہے، ماں اور بیٹے کے احسان نہیں اتار سکتا۔ اس وقت جمیلہ نے تیری عزت بچائی، اور اب اس کے بیٹے نے۔ ہاں، مجھے گلشیر نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ قرض تو میں تھوڑے دنوں میں اتار دوں گا۔ جمال نے فیصلہ کر لیا، اپنی بہن کے قرض کا۔ پھر بھی وہ پریشان تھا۔ جمال پریشان کیوں ہو؟ جہاں آرا نے پوچھا۔ بچیوں کے رشتے کی پریشانی ہے، کہاں کروں؟ نوشی کا مزاج، وہ بلال کو
بس یہ پریشانی ہے، تم بسم اللہ کرو، اللہ نے سب ٹھیک کر دیا ہے۔ نوشی بلال سے شادی کرنا چاہتی ہے اور توشی کے لیے بہت اچھا رشتہ آیا ہے، بس تمہارا ہی انتظار تھا۔ کوئی ڈاکٹر ہے، بلال کا دوست، بلال کے ساتھ پڑھتا تھا اور توشی کو بھی یہ رشتہ پسند ہے۔ جمال کی پریشانی دور ہو گئی، اس نے بلال کو فون ملایا جو کہ اس وقت LTA آفس سے نکل رہا تھا۔ اپنے پلاٹ کی ٹرانسفر کے بعد جمال نے بلال کو کہا، لڑکے اور اس کے گھر والوں کو رات کے کھانے پر بلا لو۔ بلال نے ڈاکٹر محسن کو فون کر کے اطلاع دے دی۔ جب یہ خبر ناہید اور شعیب کو پتہ چلی تو دونوں نے طوفان کھڑا کر دیا۔ نہ میں یہ رشتہ ہونے دوں گی اور نہ ہی آپ زمین واپس خریدیں گے۔ ناہید دانت پیستے ہوئے جمال کی طرف دیکھ کر بولی۔ شعیب بھی وہیں موجود تھا۔ غضب خدا کا، آپ نے یہ سوچا بھی کیسے؟ میری اجازت کے بغیر؟ میں فیصلہ کر چکی ہوں، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ وہ نہایت بدتمیزی سے بولی، جمال کے ساتھ شعیب کی موجودگی میں۔ اس نے جمال کو ایسے ڈانٹ دیا جیسے آفیسر چپراسی کو ڈانٹ دیتا ہے۔ جمال نے غصے سے شعیب کی طرف دیکھا جو زیر لب مسکرا رہا تھا۔ اپنے باپ کو دیکھ کر اس کی تذلیل پر وہ اپنی ماں کی دلیری کو ستائش پیش کر رہا تھا۔ جمال نے ایک زوردار تماچا شعیب کے منہ پر رکھ دیا۔ آپ نے میرے بیٹے کو ماں، وہ بھی اس جگہ کی طرف بڑھ آئی جہاں پر شعیب اور جمال کھڑے تھے۔ ناہید ایک دفعہ پھر بدتمیزی سے بولی۔ جمال نے اس سے بھی زیادہ زور سے دوسرا تھپڑ مارا ناہید کے گال پر۔ ناہید کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ یہ 30 سالہ ازدواجی زندگی میں پہلی بار ہوا کہ جمال نے ناہید پر ہاتھ اٹھایا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ ناہید کی ہر بات، ہر بدتمیزی برداشت کر لیتا تھا۔ ناہید اسی جگہ زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے منہ سے رالیں گر رہی تھیں آف وائٹ ٹائلوں کے اوپر۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس گھر میں ہر فیصلہ میں کروں گا، جمال نے انگلی دکھاتے ہوئے ناہید اور شعیب سے کہا اور لاؤنج سے نکل کر چلا گیا۔ جمال بھی بہت غصے میں تھا۔ یہ عصر کے بعد کا واقعہ تھا جب ناہید اور شعیب اپنی فیکٹری سے لوٹے تھے اور لاؤنج ہی میں ان کی ملاقات ہو گئی تھی۔ نوشی توشی گھوڑے بیچ کر اب بھی سوئی ہوئی تھی۔ اٹھو نوشی بی بی، آپ بھی اٹھ جاؤ توشی بی بی، شام کی اذان ہونے والی ہے۔ بیجی نے ہاتھ سے ہلا کر دونوں کو بتایا۔ سونے دو بیجی، توشی نے کمبل کے اندر سے بیزاری سے کہا۔ سونے کیسے دوں آپ کو؟ ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کے رشتے کے لیے مہمان آنے والے ہیں، بیجی نے بڑی مسرت سے آگاہ کیا۔ اٹھ جاؤ میری بیٹی اور تیار ہو جاؤ جلدی سے۔ رشتہ میرا؟ توشی نے فکر مندی سے کہا۔ ماما ایک بات کہوں؟ شعیب ناہید کو دیکھ کر بولا جو کہ واش روم سے فریش ہو کر نکل رہی تھی۔ اس تھپڑ کے بعد شعیب نے اپنی ماں کو اٹھایا اور اس کے بیڈ روم میں چھوڑا اور کہا، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ ناہید کتنی دیر گمسم بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ ناہید نے اپنے ابرو سے بولنے کا سگنل دیا شعیب کو۔ آپ اس رشتے کے لیے مان جائیں، اس کے 2 فائدے ہیں۔ پہلا، نوشی کا روب رہے گا بلال پر، اور دوسرا، نوشی خود بات کرے گی بلال سے کہ ہمیں زمین نہیں چاہیے۔ اس طرح کروڑوں روپے کی بچت ہو جائے گی، نہ زمین خریدنا پڑے گی اور نہ ہی روپیہ جائے گا۔ بلال جیسا سمپل کہاں ملے گا؟ اسے کچھ بھی کہہ لو، اس نے کبھی جواب نہیں دیا۔ ناہید کچھ دیر سوچتی رہی۔ بات تو تمہاری کافی حد تک سمجھ آتی ہے، مگر مجھے اس لڑکے سے نفرت ہے۔ میرا اس کی شکل دیکھنے کو دل نہیں چاہتا۔ داماد کیسے بنا لوں؟ ماما وہ کون سا آپ کے سامنے آتا ہے؟ ویسے بھی آپ سے ڈرتا ہے، شعیب نے ناہید کو بتایا۔ رشتہ میرا، مگر کیسے؟ توشی نے بیڈ سے اترتے ہوئے خود کلامی کی۔ دوسری طرف نوشی بیڈ سے اپنی ٹانگیں نیچے کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دل میں کہا، تم جو بھی کر لو یہ شادی ہو کر رہے گی۔ گاڑی کے ہارن کی وجہ سے آواز توشی کے کان میں پڑی۔ بلال کی گاڑی؟ توشی ٹیرس کی طرف بھاگی۔ بلال مغرب سے کچھ دیر پہلے گاڑی سے اترا تھا۔ یہ اس وقت توشی نے بلال کو دیکھ کر منہ میں کہا۔ بلال ہمیشہ مغرب کی نماز پڑھ کر گھر آتا تھا۔ توشی کو کچھ تشویش ہوئی۔ پیر کا دن تھا اور بلال کا روزہ بھی تھا۔ ہمیشہ وہ بابا جمعہ کے ساتھ روزہ افطار کرتا، لیکن جب بابا جمعہ کو پتہ چلا کہ بلال کو بہت تیز بخار ہے تو انہوں نے حکم دیا کہ تم گھر چلے جاؤ اور روزہ وہیں افطار کرنا۔ جب توشی بلال کے کمرے میں پہنچی تو وہ فروٹ، کھجوریں اور دودھ دسترخوان پر رکھ چکا تھا۔ اب وہ کچن میں جو کا دلیا پکا رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو اور تم اس وقت کیسے؟ توشی نے جاتے ہی پوچھ لیا۔ دلیا پکا رہا ہوں، دودھ والا، بلال چمچہ ہلاتے ہوئے بولا۔ تمہارے کھانے بھی مریضوں والے؟ جب توشی نے مریضوں کہا تو اس کے دماغ میں گھنٹی بجی۔ اسے تو کل رات بخار تھا۔ وہ جلدی سے بلال کے پاس آئی، اس کی پیشانی پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھتے کہا، تمہیں تو اب بھی تیز بخار ہے۔ وہ پریشانی سے کہنے لگی، ہٹو میں بنا دیتی ہوں۔ بس ہو گیا ہے، بلال چولہا بند کرتے بولا۔ مؤذن نے اللہ اکبر اللہ اکبر کی عظیم صدا لگائی۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ بلال اپنے بیڈ کی طرف ہو لیا جہاں اس نے افطاری کے لیے دسترخوان سجایا تھا۔ توشی اس کے پیچھے جاتے ہوئے بولی، تمہارا آج بھی روزہ تھا؟ اتنے تیز بخار میں؟ سحری بھی کی تھی یا ایسے ہی؟
دودھ پیا تھا شہد ڈال کر، بلال نے کھجور سے روزہ افطار کرنے کے بعد کہا۔ منہ میں کھجور ڈالتے ہوئے بولا، آ جاؤ تم بھی کھا لو، ناشتہ سمجھ کر ہی۔ بلال نے دسترخوان کی طرف اشارہ کرتے دعوت دی۔ افطاری اور ناشتہ ساتھ ساتھ، یہ بھی خوب کہی۔ توشی نے گلاس میں دودھ ڈالا اور پینے لگی۔ بلال تمہارے پاس دودھ بڑا مزیدار ہوتا ہے، مزہ آ جاتا ہے، گلاس رکھتے ہوئے توشی نے کہا۔ اقبال بھائی نے خود 4 بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، یہ لو، آئی تھی غصے میں، تمہیں دیکھ کر غصہ ختم ہو گیا، بی جی بتا رہی تھی۔ توشی بات کرتے کرتے رک گئی۔ بلال نے بات مکمل کی۔ ڈاکٹر محسن رضا اور اس کی امی آ رہی ہیں رات کے کھانے پر۔ بلال کی بات سن کر توشی کے رخسار پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، پھر چند لمحوں بعد وہ سنجیدہ ہو گئی۔ بلال، مجھے ڈر ہے کہیں تم میری بہن سے شادی کر کے غلطی تو نہیں کر رہے؟ توشی نے فکرمندی سے کہا۔ شادی کا فیصلہ تو ٹھیک ہے لیکن کچھ گڑبڑ ضرور ہے، نوشی کے پیچھے کوئی ہے اور اسے خبر بھی نہیں۔ اچھا، وہ لڑکی اس کی جاب کے لیے کس نے کہا تھا تم سے؟ توشی نے چند لمحے سوچا۔ کون لڑکا؟ کون لڑکی؟ ہاں وہ نینا، میں تو اسے اچھی طرح سے جانتی بھی نہیں ہوں۔ وہ تو مجھے ارم نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہی میری دوست ہے۔ ارم؟ مگر میرا پیچھا تو 2 ماہ سے ایک لڑکا کر رہا ہے۔ خیر چھوڑو، دلیا کھاؤ گی؟ بلال نے بات بدلی توشی کی پریشانی کو دیکھ کر۔ میں نہیں یہ دلیا ولیا کھاتی، یہ مریضوں کے ساتھ ساتھ غریبوں کے بھی کھانے ہیں، دلیا، کھچڑی، چائے، رس وغیرہ وغیرہ۔ توشی نے بلال کا مذاق اڑایا۔ تم تو اب بٹوں کے کھانے کھاؤ گی، جیسے بونگ، پائے، نہاری، پراٹھے، کلچے وغیرہ وغیرہ۔ بلال نے حساب برابر کر دیا۔ شٹ اپ بلال، توشی ادا سے بولی۔ جاؤ اور تیار ہو جاؤ، وہ لوگ آنے والے ہیں۔ بلال نے توشی کو بھیج دیا۔ اس کی بڑی عادتیں میرے دادا جی سے ملتی ہیں، وہ بھی ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے۔ میرے دادا جی نے سارے علاقے کے بچوں کو قرآن شریف پڑھایا، سال میں 3-4 بار ایسے ہی ہاسپٹل میں خون دے آتے، نماز کی پابندی کرتے، ہر سال زکوٰۃ دیتے۔ میرے دادا جی کے پاس کوئی ضرورت مند آ گیا، وہ اسے خالی ہاتھ نہ جانے دیتے۔ ہمارے ڈیرے پر مہمانوں کی رونق لگی رہتی، جس کو پھونک مار دیتے وہ ٹھیک ہو جاتا۔ دادا جی نے کبھی 1 روپیہ ہدیہ، نذرانہ یا تحفہ نہیں لیا، بلکہ الٹا اپنی جیب سے دیتے۔ میں 2 ماہ میں بلال کا پیچھا کر رہا ہوں، مجھے کوئی عیب یا برائی نظر نہیں آئی اس میں۔ ولید ہاشمی ارم واسطی کو بتا رہا تھا۔ ساری محنت ضائع ہو گئی۔ ڈی جے بتا رہا تھا آج دونوں بہنوں کی بات پکی ہو جائے گی۔ ارم نے افسردگی سے کہا۔ کچھ ہاتھ بھی نہیں آیا۔ ہاتھ تو بہت کچھ آئے گا، تم تیل دیکھو اور اس کی دھار دیکھو۔ تم نے نام سنا ہے انڈسٹریلر عقیل ہاشمی کا؟ وہ میرے سگے چچا ہیں، وہ جو فیز 5 میں رہتے ہیں، اور ان کی سیرامکس کی فیکٹری ہے۔ ارم باسی نے حیرت سے ولید کو دیکھا، پھر اس کی طرف انگلی کر کے بے یقینی سے پوچھا، وہ تمہارے سگے چچا ہیں؟ ولید نے اپنے سر کو اسباق میں جنبش دی۔ ان کی کسی بیٹی پر نظر ہے؟ ارم نے جانتی نگاہوں سے سوال کیا۔ نہیں نہیں، ان کا صرف ایک بیٹا ہی ہے، عادل عقیل ہاشمی، ولید نے بتایا۔ تو پھر کیسے؟ ارم ولید کا پلان جاننا چاہتی تھی۔ کسی پارٹی میں ناہید کی ولید سے ملاقات ہوئی تھی اور کسی نے ان سے ولید کا تعارف اس طرح سے کروایا کہ یہ مشہور انڈسٹریلر عقیل ہاشمی کا بھتیجا ہے۔ تب سے ولید اس کی آنکھوں میں آ گیا تھا۔ ناہید عقیل ہاشمی کی نیک نامی کو اچھی طرح جانتی تھی، تب سے وہ ولید میں انٹرسٹڈ تھی، نوشی کے لیے۔ یہ شرافت بھی بڑے کام کی چیز ہوتی ہے۔ میرے دادا کی نیک نامی اور شرافت کو میرے باپ نے کیش کیا، بلکہ کر رہے ہیں، پیر صاحب بن کر۔ بڑے میاں جی جلیل احمد ہاشمی کا بیٹا پیر داؤد ہاشمی، میرے ابا ڈبہ پیر۔ چچا عقیل نے بہت سمجھایا کہ ابا جی نیک بندے تھے، وہ اللہ کے فقیر تھے، فقیری کی جگہ پیری کو نہ لاؤ، مگر ابا جی کو نذرانوں کا چسکا لگ چکا ہے اور وہ جھوٹے پیر بن گئے۔ چچا چھوٹی عمر میں گھر چھوڑ کر لاہور آ گئے، دادی کو بھی ساتھ لے آئے، پھر مڑ کر حجرہ شاہ مقیم کی طرف نہیں دیکھا۔ دادا کی نیک نامی ان کے ساتھ آئی اور ان کے نیک نامی کو کیش کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ولید دور دیکھ رہا تھا اپنے تصور میں، مستقبل میں، جہاں وہ شارٹ کٹ سے پہنچنا چاہتا تھا۔ اب ہر بندہ شارٹ کٹ سے امیر بننا چاہتا ہے، محنت کرنے سے سارے گھبراتے ہیں۔ بہن جی، جمال ڈاکٹر محسن کی والدہ سے مخاطب تھا، وہ سب ڈنر سے فارغ ہو چکے تھے اور گپ شپ لگا رہے تھے۔ ڈاکٹر محسن کی والدہ اپنے خاوند رضا بٹ کی محنت کی داستان سنا رہی تھیں۔ انہوں نے ساری بات ایمانداری سے بتا دی، اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں، اپنے کاروبار کے بارے میں اور اپنے بیٹوں کے بارے میں، اور ان کی محسن کے ساتھ زیادتی کے بارے میں بھی۔ بلال نے ہمارا شاد باغ گول چکر کے پاس والا مکان دیکھا ہوا ہے، اکثر یہ محسن کے ساتھ آتا تھا، سامنے ملک جلال کے چھوٹے بھائیوں سے بھی اس کی سلام دعا تھی۔ ڈاکٹر محسن کی والدہ نے بلال سے اپنے دیرینہ تعلقات کے بارے میں بتایا۔ جمال، ناہید اور جہاں آرا نے بلال کی طرف دیکھا۔ توشی اور محسن آنکھوں سے باتیں کر رہے تھے۔ شریف اپنے موبائل پر بزی تھا اور نوشی بلال کو دیکھ رہی تھی۔
بلال جو خاموشی سے گردن جھکائے بیٹھا ہوا تھا، دراصل بلال کی چوری پکڑی گئی تھی۔ کالج کے دنوں میں بلال محسن کے ساتھ شاد باغ اپنے دونوں چچاؤں سے ملنے کے لیے جاتا رہتا تھا۔ بغیر اپنا تعارف کروائے ہوئے اس نے اپنے چچاؤں کو کبھی نہیں بتایا کہ وہ ان کا بھتیجا ہے، ملک جلال احمد کا بیٹا ملک بلال احمد۔ وہ صرف بلال بن کر ملتا رہا اور وہ ان کے لیے ان سے ملتا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اپنے کیے پر نادم ہے کہ نہیں۔ انہوں نے اس کی ماں کو گھر سے کیوں نکالا اور ان کا ایک بھتیجا بھی تھا، ان کا اپنا خون، ان کے بھائی جلال کی نشانی۔ بلال نے اس دن سے ادھر جانا چھوڑ دیا جب اسے پتا چلا کہ اس کے چچاؤں کو اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ اب وہ مہینے میں ایک بار ضرور شاد باغ جاتا تھا اپنے باپ کی قبر پر دعا کے لیے۔ آپ جانتی ہیں ملک جلال احمد کو؟ جمال نے محسن کی ماں عذرا سے پوچھا۔ جانتی، وہ میرا چھوٹا بھائی بنا ہوا تھا، بھابھی نہیں کہتا تھا، باجی عذرا کہا کرتا تھا۔ دوست تو وہ بٹ صاحب کا تھا، حالانکہ بٹ صاحب سے کوئی 8-10 سال چھوٹا ہوگا، پھر بھی دونوں میں بہت گہری دوستی تھی۔ ایک دن اچانک کہنے لگا، باجی پرسوں میرا نکاح ہے۔ اسی دن یہ ڈاکٹر محسن پیدا ہوا تھا۔ میں لیڈی ایچسن ہسپتال سے گھر واپس پہنچی تھی، میرے جسم میں اب بھی اس کا خون ہے۔ میری ڈلیوری کے وقت ایک بوتل خون بھی دیا تھا۔ اس کی بیوی لاکھوں میں ایک تھی، پھر کس کی نظر لگ گئی۔ رات کو جلال کو درد ہوا سینے میں، بٹ صاحب لے کر گئے ہسپتال، پر راستے میں ہی دم دے دیے۔ اس کی بیوی بھری جوانی میں اجڑ گئی۔ جلال کے بھائیوں نے گھر سے نکال دیا بیچاری کو۔ بٹ صاحب نے کہا کہ تم میری بہن ہو، میرے گھر پر رہو۔ کہنے لگی، میرا لالا زندہ ہے، آپ بھی میرے بھائی ہو، میں اپنے لالا کے گھر پر رہوں گی۔ میرا لالا جلال کے بھائیوں جیسا نہیں ہے، بہت اچھا ہے میرا لالا۔ جمال کی آنکھیں آنسوؤں سے چمک اٹھی تھیں۔ عذرا نے ان کی طرف دیکھا تو جمال نے نظریں جھکا لیں۔ وہ جمال کے چمکتے آنسو نہیں دیکھ پائی تھی۔ اپنے جس لالا پر اسے مان تھا وہ بھی نکھٹو نکلا۔ اس کی بھرجائی ظلم کرتی رہی جمیلہ پر اور وہ تماشا دیکھتا رہا۔ پھر ایک دن خبر آئی کہ جمیلہ پاگل ہو گئی ہے۔ چند دن بعد اس کے مرنے کی خبر ملی۔ لعنت ہے ایسے بھائی پر، لکھ لعنت فٹے منہ، میں بھی پاگل ہوں۔ کون سی باتیں اس خوشی کے موقع پر لکھ کر بیٹھ گئی۔ بس آپ نے جلال کا نام لیا تو میرا دل بھر آیا۔ مگر آپ کیسے جانتے ہو ملک جلال کو؟ عذرا نے پوچھا جمال سے جو گردن جھکائے بیٹھا تھا اور خاموش تھا۔ بس جاننے والا تھا، ملک جلال، جمال نے جواب دیا جھکی گردن کے ساتھ۔ میں تو جب بھی ان کے بیٹے کا سوچتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ بلال نام تھا اس کا۔ بلال نام نے عذرا کے دماغ کا فلیش بیک والا بٹن آن کر دیا۔ ان کے ذہن میں پروجیکٹر آن ہو گیا جس پر یادوں کا نیگیٹو چل رہا تھا۔ وہ کھلی ہوئی آنکھوں سے ماضی دیکھ رہی تھی۔ اس نے بلال کی طرف دیکھا جو وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ جہاں اپنے پلو سے آنسو صاف کر رہی تھی، نوشی اور توشی بھی آبدیدہ تھی۔ جمال کے اشک اس کے اپنے گھٹنوں پر گر رہے تھے۔ ناہید اور شعیب پھٹی پھٹی نگاہوں سے ایک دوسرے کو تک رہے تھے۔ عذرا سب کچھ جان چکی تھی اس خاندان کے بارے میں۔ اس نے ڈاکٹر محسن سے کہا جو حیرت کی تصویر بنا ہوا تھا اور سب کچھ دیکھ رہا تھا، اٹھو بیٹا، یہ بڑے لوگ ہیں، ہمارا ان سے نبھا نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر محسن نے اپنی ماں کے حکم کی تعمیل کی اور اٹھ گیا بغیر کچھ بولے ہوئے۔ توشی جاتے ہوئے ان کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر محسن نے لاؤنج سے نکلنے سے پہلے مڑ کر دیکھا، اس کی ماں آگے تھی اور وہ پیچھے تھا۔ توشی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر محسن نے توشی کو آنکھوں سے تسلی دی اور ہاتھ سے اشارہ کیا، فکر نہ کرنا۔ بلال اپنے کمرے میں اپنے ماں باپ کی تصویر ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑا تھا جو کہ خوبصورت فریم میں سجی ہوئی تھی۔ یہ تصویر ہمیشہ وہ اپنے تکیے کے نیچے رکھتا تھا۔ کبھی کسی کو پتہ نہ چلا۔ اس کے روم کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے تصویر تکیے کے نیچے رکھی اور گھائل لہجے میں بولا، آ جائیں، دروازہ کھلا ہے۔ جمال کمرے میں داخل ہوا۔ بلال کا چہرہ ٹیرس کی طرف تھا۔ جمال چلتا اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اپنے دونوں ہاتھ بلال کے کندھے پر رکھتے لرزتی آواز میں گویا ہوا، اپنی ماں کے نالائق لالا کو معاف کر دو بلال صاحب، معاف کر دو اپنی ماں کے نالائق لالا کو۔ جمال ایک شیخوار بچے کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ بلال کی آنکھوں میں آنسو جم چکے تھے۔ گلیشیئر کی برف کی طرح وہ خاموش تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جہاں بھی کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے پیچھے نوشی اور توشی بھی تھی۔ بلال بیٹا، معاف کر دو اپنے مامے کو، جہاں نے بلال سے کہا۔ نانو، میں ناراض ہی کب تھا ماموں سے۔ بلال نے جمال کے جوڑے ہوئے ہاتھوں کو چوما اور اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو صاف کیے، پھر ان کو بڑے ادب سے دیوان پر بٹھایا اور دوزانوں ان کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگا، میں آپ کی بہن کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ جمال نے بلال کو اٹھایا اور اپنے گلے لگا لیا۔ مجھے فخر ہے کہ تم میری بہن کے بیٹے ہو۔ جمال تفاخر سے بولا، مجھے فخر ہے تم پر۔ سب خوشی خوشی جا چکے تھے اپنے اپنے کمروں میں۔ بلال اپنے بیڈ پر بیٹھا، کمبل کے اندر اپنے ماں باپ کی تصویر ہاتھوں میں لیے ہوئے۔ دروازے پر پھر سے آ جانا دستک ہوئی۔
یس، بلال نے اجازت دی۔ توشی ہارے ہوئے جواری کی طرح کمرے میں داخل ہوئی، جو اپنی پہلی ہی بازی میں سب کچھ ہار چکا ہو۔ وہ بلال کے سامنے روحان سی کھڑی تھی، حواس باختہ، خالی ہاتھ، کنگال کھوئی کھوئی سی۔ بلال نے اسے دیکھا تو فوراً اٹھا اور اسے کرسی پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ بلال نے فکر مندی سے پوچھا۔ عذرا آنٹی نے رشتے سے انکار کر دیا ہے، ابھی محسن کا میسج آیا ہے۔ توشی کی آواز پتال سے آئی تھی۔ تم جا کر سو جاؤ، میں خالہ عذرا سے خود بات کروں گا۔ بلال نے تسلی دی، مگر توشی کو تسلی نہ ہوئی۔ بلال نے اپنا ہاتھ توشی کے سر پر رکھا۔ اس نے بلال کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں اسے پاک محبت نظر آئی، اپنے لیے۔ اس سے بڑھ کر وہ محبت جو حیا کا لباس پہنے ہوئے تھی، وہ محبت جو روح کو روح سے ہوتی ہے، جسموں کی قید سے آزاد، وہ محبت جو سورج کی کرنوں کو انسانی جسم سے ہے، وہ صرف جسم کو حرارت پہنچاتی ہیں، جلاتی کبھی نہیں۔ توشی اٹھی اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی، اپنے بیڈ پر نوشی کے پہلو میں، منہ دوسری طرف کر کے۔ اس کے لیٹتے ہوئے ہی نوشی نے اسے پکڑا اور اسے چمٹ گئی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، نوشی نے گیلی آواز میں کہا۔ مجھے تمہارے جیجا جی کی طرح باتیں نہیں آتی، آفٹر آل میں تم سے 5 منٹ بڑی ہوں۔ یہ سن کر توشی مسکرا اٹھی، اس کا چہرہ کلی کی طرح کھل گیا تھا۔ اب دونوں بہنیں اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ چکی تھیں۔ 5 منٹ کی بچی؟ توشی نے الفاظ دہرائے اسی انداز میں۔ تمہیں سمجھ آ ہی گئی؟ توشی نے نوشی کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تم دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہو جو بلال کی دلہن بنو گی، وہ واقعی لاکھوں میں ایک ہے، میں آج بہت خوش ہوں۔ مگر وہ لوگ تو… مجھے نہیں لگتا کہ آنٹی ہمارے ماں باپ کی اصلیت جان کر بھی اس رشتے پر رضامند ہوں گی، نوشی نے سنجیدگی سے کہا۔ آج پہلی بار وہ اتنی سنجیدہ تھی۔ مگر تم پھر بھی خوش ہو، نوشی نے توشی کی مسکراہٹ دیکھ کر کہا۔ توشی اسی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میں تمہاری خوشی میں خوش ہوں، ڈفر تمہارے لیے، اور جہاں تک میری بات ہے، بلال سب ٹھیک کر دے گا۔ بلال کہتا ہے کسی کے غم میں شریک ہونا اتنی بڑی بات نہیں جتنی بڑی بات کسی کی خوشی میں شریک ہونا ہے۔ نوشی کی آنکھوں میں فتح کی خوشی تھی، واقعی بلال لاکھوں میں ایک ہے، نوشی نے شرماتے ہوئے کہا اور توشی کے گلے لگ گئی۔ اگلے دن بلال کے ساتھ جہاں آرا اور جمال ڈاکٹر محسن کے گھر پہنچے۔ بلال نے محسن کو اپنے آنے کی اطلاع کر دی تھی۔ اس کو کہا تھا کہ اپنی والدہ کو مت بتانا ہمارے بارے میں۔ محسن نے اپنی ماں سے کہا، کچھ مہمان آ رہے ہیں، کھانے کا بندوبست کروا دیں۔ عذرا رات کا کھانا تیار کروانے کے لیے خانسامہ کے ساتھ کچن میں تھی جب وہ لوگ ان کے گھر پہنچے۔ محسن نے ان کا استقبال کیا باہر مین گیٹ پر اور انہیں بڑے ادب سے لاؤنج میں بٹھایا جہاں آرا سارے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ فیصل ٹاؤن میں ایک کنال کا گھر، جمال گھر بار تو ٹھیک ہے نا؟ جہاں آرا نے گھر کا جائزہ لیتے اپنے بیٹے سے پوچھا۔ ماں جی ماں جی، لوگ بھی اچھے ہیں، جمال نے تائید کی اپنی ماں کی۔ محسن اور بلال وہاں نہیں تھے۔ بلال کچن میں چلا گیا جہاں پر عذرا کھانا تیار کروانے میں مصروف تھی۔ ان کا منہ دوسری طرف تھا۔ بلال نے ان کے پیچھے کھڑے ہو کر کہا، السلام علیکم پھپھو جان۔ عذرا چونک کر پلٹی، بلال کو دیکھ کر عذرا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ پھپھو صدقے پھپھو واری میرا بچہ، عذرا نے بڑھ کر بلال کو گلے لگا لیا تھا۔ تم تو ہمیشہ سے مجھے خالہ جی کہتے آئے ہو، آج یہ پھپھو کیسے بن گئی تمہاری میں؟ عذرا نے خوشی خوشی پوچھا۔ آپ میرے ابا کی بہن جو ہیں، اصل اور خالص رشتہ تو یہی ہوا نا، بلال دھیمی آواز میں بولا۔ بلال بیٹا، ہم 3 بہنیں ہیں، ہمارا بھائی کوئی نہیں تھا، اس لیے تیرے باپ کو بھائی بنا لیا۔ مجھے خالہ کہنے والے تو بہت سارے ہیں، پھپھو کبھی کسی نے نہیں کہا، اب تم مجھے ہمیشہ پھپھو ہی کہو گے۔ پھپھو جان، آپ کے بھائی کی قسم میں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، آج مانگتا ہوں، آپ اس رشتے پر مان جائیں۔ بلال نے بغیر توقف کے آنے کا مقصد بیان کر دیا۔ بیٹا، آج تو میری جان بھی مانگتا تو میں دے دیتی۔ یہ آج کل کے بچے بزرگوں کو شدائی سمجھتے ہیں، میں تو دوپہر کو ہی سمجھ گئی تھی جب محسن نے کہا مہمان آ رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، ہاں میں نے تمہاری وجہ سے کی ہے، ماں کو اپنے بچے سے بہت پیار ہوتا ہے۔ مجھے اپنے تینوں بیٹے پیارے ہیں، مگر میرے بیٹوں میں سے ایک بھی تیرے جیسا نہیں ہے، سب نالائق ہیں۔ یہ لو، ڈاکٹر محسن نے توشی کی نقل اتاری۔ پھپھو دیکھ لیں، ابھی سے اس کی بولی بول رہا ہے، بلال نے عذرا سے کہا۔ سب کھل کر ہنس دیے۔ بلال بیٹا، مجھے رات بہت غصہ تھا تیرے ماموں پر، اس لیے میں وہاں سے آ گئی تھی، میں نے رشتے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی ہے، انہیں ابھی مت بتانا، میں اپنے حساب سے بات کروں گی۔ عذرا بڑے اخلاق سے ملی تھی جمال اور اس کی ماں سے۔ رات کا کھانا عذرا نے اپنی خاندانی روایت کے مطابق کیلری سے بھرپور تیار کروایا، پیور لاہوری کھانا۔ بہن جی، آپ کل ناراض ہو کر چلی آئیں، اچھا کیا آپ نے مجھے جھنجھوڑا، میری اوقات یاد کرائی۔ آپ کے جانے کے بعد میں نے بلال سے معافی مانگی، آج صبح 17 سال بعد اپنی بہن کی قبر پر گیا اس سے معافی مانگنے کے لیے۔
آپ میرے گناہوں کی سزا میری بیٹی کو نہ دیں، اس نے رات سے کچھ نہیں کھایا۔ جمال رندھاوا نے عذرا سے سنجیدگی سے کہا۔ توشی اپنے بیڈ روم میں پہلے ہی سے پیزا منگوا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی عذرا نے کچن میں حامی بھری، اسی لمحے ڈاکٹر محسن نے توشی کو میسج کر دیا، امی نے بلال کی وجہ سے ہاں کر دی ہے۔ میسج پڑھتے ہی ہپ ہپ ہورے، نوشی مبارک دو، آنٹی مان گئیں۔ توشی پیزے پر ٹوٹ پڑی کھانے کے لیے۔ ایس ایم ایس اور ڈی جے بھی وہیں کھڑے ہوئے تھے۔ آپ ہی تھوڑی عنایت ادھر بھی ہو جائے، دعائیں کر کر کے تو میرا گلا خشک ہو گیا ہے۔ ایس ایم ایس نے پیزا سے اپنا حصہ مانگا اور ڈی جے نے اس کی بات آگے لگائی، میرا بھی۔ بھائی صاحب، بلال نے مجھ سے ہاں کروا لی ہے، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں، عذرا نے کہا۔ جمال نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، کہیں آپ کی ساری شرطیں مجھے قبول ہیں۔ جہارا کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ بلال محسن کی طرف دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر مسرت تھی، جسے وہ بلال سے چھپانا چاہ رہا تھا۔ آج سے لے کر ہماری زندگی تک ہمارے سارے معاملات آخر دیکھیں گے۔ توشی کی ماں کا عمل دخل ان میں نہیں ہوگا۔ دوسری بات، کل ہم لوگ منگنی کی رسم ادا کرنے آ رہے ہیں اور کل ہی ہم دن بھی رکھ لیں گے۔ اور آخری بات، بارات ہماری بہت زیادہ ہوگی اور بارات کا کھانا بہت اچھا ہونا چاہیے۔ عذرا نے اپنی ساری شرطیں بتا دیں۔ مجھے آپ کی ساری شرطیں منظور ہیں۔ کل سال کا پہلا دن ہے، آپ کل آ جائیں۔ ایک گزارش میری بھی سن لیں، جنوری میں میری بہن کی برسی ہے اور فروری میں ابا جی کی۔ شادی ہم مارچ تک کر سکتے ہیں، جمال نے جواب دیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ویسے بھی 2 مہینے تو تیاری میں ہی لگ جائیں گے، عذرا نے کہا۔ پھپھو اب ہمیں اجازت دیں، بلال نے کہا۔ کیوں اجازت دیں؟ عذرا نے اپنائیت سے پوچھا۔ عذرا نے جہاں آرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ماں جی، محسن چھوڑ آئے گا بلال کو، آپ بے فکر ہو جائیں۔ جانے سے پہلے جہاں آرا نے بلال کو روکنے کی اجازت دے دی تھی۔ کل منگنی پر تم ہمارے ساتھ چلو گے ہماری طرف سے، عذرا نے بلال کو حکم دیا۔ پھپھو اور کون کون ہوگا؟ بلال نے پوچھا۔ کوئی نہیں، ہم تینوں ہی بس، عذرا نے خفگی سے کہا۔ معاف کر دیں ان کو، آخر وہ محسن کے بھائی ہیں، بلال نے درخواست کی۔ اس کے بھائی ہوتے تو اسے برابر حصہ دیتے، باپ کی جائیداد میں سے۔ دونوں سانڈو سانڈو بن گئے۔ بھائی نہ بنے اس کے، اور میری بہن، اس نے ایک دفعہ بھی اپنی بیٹیوں کو نہیں سمجھایا۔ جس کی پڑھائی ہوئی پٹی تھی، سلیمان اور عثمان کو رہنے دو، عذرا اپنے فیصلے پر ڈٹ گئی۔ پھپھو اگر سلیمان اور عثمان بھائی کو آپ معاف نہیں کر سکتی تو پھر میں بھی آپ کے ساتھ نہیں جا سکوں گا، بلال نے نفرت کی جمی ہوئی برف کو محبت کی حرارت سے پگھلانے کی کوشش کی۔ اور کامیاب ہو ہی گیا، عذرا نے بلال کی یہ بات بھی مان لی۔ اگلے دن 1 جنوری 2014 کو عذرا اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ ڈیفینس پہنچی منگنی کی رسم ادا کرنے کے لیے۔ کہاں 3 لوگ اور کہاں 30 افراد۔ جمال کو ان کی خوش خوراکی دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ شادی پر کیا ہونے والا ہے۔ ناہید رنداوا بظاہر خوش نظر آ رہی تھی، اندر سے وہ ان دونوں رشتوں سے خوش نہیں تھی۔ توشی کا تو اسے شروع سے پتا تھا کہ یہ اپنے باپ کی مرضی سے ہی شادی کرے گی، مگر نوشی کا بلال کے حق میں فیصلہ دے دینا اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے صرف شعیب کی اس بات کی وجہ سے ہتھیار ڈالے تھے کہ اس طرح جائیداد میں حصہ نہیں دینا پڑے گا۔ اگر جمال رنداوا بلال کی ماں کا قرض اتارتا تو جائیداد کا تقریباً تیسرا حصہ چلا جاتا، کیونکہ وہ زمین اب کمرشل ہو چکی تھی۔ جمیلہ کی زرعی زمین کے پاس ایک گریڈ اسٹیشن بن گیا تھا، جس کی وجہ سے اس پسماندہ علاقے کی سنی گئی تھی اور زمین کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی تھیں۔ شادی کی تاریخ رکھنے پر کچھ اختلاف تھا، پھر معاملات طے پا گئے۔ ڈاکٹر محسن کی بارات ہفتہ 15 مارچ کو طے پائی اور ولیمے کی دعوت 16 مارچ کو رکھی گئی۔ بلال نے نوشی سے مشورے کے بعد، جو کہ اس نے دوپہر میں ہی کر لیا تھا، اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ بلال چاہتا تھا کہ اس کا نکاح 14 مارچ بروز جمعہ ہو، جمعے کی نماز کے بعد مسجد میں، اور نکاح بابا جمعہ پڑھائیں، جس میں وہ اپنے چند قریبی دوستوں کو مدعو کرنا چاہتا تھا۔ اعجاز زنجوعہ اور اس کے گھر والے، فوزیہ کی فیملی، ڈاکٹر عظمیٰ کی فیملی، طارق رامے، عادل اور اقبال چائے والا، اور یہی مہمان اس کے ولیمے کی دعوت میں تھے۔ اور ولیمہ وہ 17 مارچ بروز پیر کرنا چاہتا تھا، جس میں وہ کھجوریں اور دودھ سے مہمانوں کی تواضع کرنا چاہتا تھا، جس پر شدید اعتراض ہوا کیونکہ نوشی بلال کے ساتھ تھی اور بعد میں جہاں آرا بھی جلدی سے مان گئی تھی۔ اس کے لیے فیصلہ بلال کی منشا کے عین مطابق ہوا تھا۔ یہ شادی ہو رہی ہے یا کلوں کا ختم؟ ناہید نے طعنہ دیا۔ تیکھے انداز میں جمال نے قہر آلود نگاہوں سے ناہید کی طرف دیکھا، جس نے غصے سے نظریں چرا لی تھیں۔ شادی کی تاریخ طے ہونے کے 2 ہفتے بعد ایک دن دونوں بہنیں گفتگو کر رہی تھیں۔ ماما نے ٹھیک کہا تھا، شادی ایک بار ہوتی ہے، تمہاری شادی تقریباً ختم نیاز جیسی لگ رہی ہے۔ شکر ہے بلال نے مینیو میں بھنے چنے اور کیا کہتے ہیں وہ سفید سفید گول گول جو میٹھے ہوتے ہیں، توشی بول رہی تھی نوشی کو تنگ کرنے کے لیے۔ مہانے جی مہانے،
SMS نے لقمہ دیا جو دونوں بہنوں کو اورنج جوس دینے آیا تھا۔ دفعہ ہو جاؤ SMS، تم سے کسی نے پوچھا ہے؟ نوشی غصے سے بھڑکی۔ ٹھیک ہے نوشی آپی، میں نے تو صرف مکھانے کہا ہے اور بس۔ SMS وہاں سے چلا گیا۔ میں سوچ رہی ہوں تمہیں کسی سائیکیٹرسٹ کو چیک کرواؤں۔ بائی دا وے بلال نے تمہیں کنونس کیسے کر لیا؟ توشی حیران ہو کر بولی۔ اس دن دوپہر کو بلال نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ میں بہت کنفیوز تھی۔ وہ میرے سامنے صرف 2 فٹ کی دوری پر بیٹھا تھا۔ اس نے پہلی بار مجھے آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ پہلی بار مجھے ایسے لگا جیسے میری سانس رک گئی ہو اور میرا گلا خشک ہو گیا ہو۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس نے مجھے قید کر لیا ہو اپنی آنکھوں کے جھیل کے اندر۔ نوشی یہ بتاتے ہوئے رکی۔ اس نے ٹھنڈی آہ لی۔ ہائے اس کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، میرا ڈوب جانے کو دل چاہتا ہے۔ تم صحیح کہتی ہو۔ پھر بلال بولا۔ نوشی جی میری ایک خواہش ہے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو۔ پھر اس نے نکاح والی بات کی تو میں صرف اوکے بول سکی بڑی مشکل سے۔ پھر کیا ہوا آگے بتاؤ؟ ہائی لا سو رومانٹک، توشی نے چنچل انداز میں کہا۔ بے قراری سے بولی۔ پھر اس نے مجھے سینڈوچ کھلائے۔ ہائے توشی مزہ آ گیا، ایسے ٹیسٹی کیا بتاؤں۔ یہ لو بیڑا غرق، میں تو سوچ رہی تھی کہ اس نے تمہیں گلے لگا لیا ہوگا یا پھر جس طرح پرانی فلموں میں سفید اور گلابی پھول ملتے ہیں ایسا کچھ ہوا ہوگا۔ توشی کا سارا تجسس ختم ہو گیا۔ سینڈوچ بڑے مزیدار تھے، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ اس نے تمہیں چھوا تک نہیں؟ توشی کے پوچھنے پر نوشی نے بھولی صورت بنا کر نفی میں گردن ہلا دی۔ تم چھو لیتی اس کو، آخر تمہارا فیانسے تھا، کوئی غیر تھوڑی تھا۔ توشی نے اپنا مفید مشورہ دیا۔ جہاں تک اس کے چھونے کی بات ہے، جب وہ مجھ پر اپنی کالی چادر ڈالتا تھا تو اپنی انگلیوں کے پوروں تک کو بچاتا تھا میرے جسم کو لگنے سے۔ نوشی کھوئی ہوئی بولی، خیالوں میں جیسے ان راتوں کو یاد کر رہی ہو۔ یہ لو یہ کالی چادر والی کہانی کیا ہے؟ توشی نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ نوشی نے اسے اپنی ساری ملاقاتوں کا حوال سنایا۔ جب وہ تہجد کے وقت بلال کے روم میں جاتی تھی، پھر ان دونوں کی آنکھوں میں بات چیت ہوتی۔ بلال اسے کافی اور بسکٹ پیش کرتا اور اسے سردی سے بچانے کے لیے اپنی گرم چادر اس کے شانوں پر ڈال دیتا۔ ایک دن مجھے اس پر بڑا پیار آیا، میں اس کے گلے لگ گئی تھی۔ اس نے مجھے پیار سے سمجھایا یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ۔ نوشی جی آپ میرے نکاح میں نہیں ہو، نوشی نے بتاتے ہوئے اپنا لاہور دانتوں سے چبایا تھا اور توشی اپنی چھوٹی انگلی اپنے دانتوں میں جکڑے ہوئی تھی۔ یہ لو، توشی سلو موشن میں بول کر رک گئی۔ نوشی تم کتنی گھنی ہو اور بلال کتنا میسنا ہے۔ ایک دفعہ تو میں نے تم دونوں کو پکڑا تھا جب میری تمہاری لڑائی ہو گئی تھی۔ دونوں بہنیں اب اپنے بستر پر لیٹ چکی تھیں اور کمبل ان پر تھا اور وہ کونیوں کے بل ایک دوسرے کی طرف منہ کیے ہوئے تھیں۔ تب نوشی بولی، توشی ویسے یہ غلط بات ہے، مجھ سے سب کچھ پوچھ لیا اور اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ بتاؤں خاک، کوئی بات ہی نہیں۔ ایک دفعہ ڈنر کے بعد میں نے محسن کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا بڑی ہمت کر کے، تو اس نے ہاتھ ہٹا لیا۔ جب میں نے پوچھا کیا ہوا، پتہ ہے اس نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا، نہ بابا نہ، تم بلال کی عزت ہو۔ بلال نے مجھ سے کہا کہ میری عزت کو شادی سے پہلے چھونا مت، میلی ہو جائے گی۔ کر لو بات۔ وہ دونوں رات گئے تک باتیں کرتی رہیں۔ 2 کوڑی کی عزت نہیں ہے میری اس گھر میں۔ تم نے دیکھا اپنے باپ کا رویہ میرے ساتھ، خود سارے فیصلے کر رہا ہے، مجھ سے پوچھنا تک گوارا نہیں۔ خود ہی بٹوں کے گھر جا کر بیٹی دے آیا۔ ایسے کیے جاتے ہیں رشتے، شادی کے دن رکھ لیے میری مرضی کے بغیر، اور تم ہو مجھے صرف مشورے دے رہے ہو، کرتے کچھ بھی نہیں۔ ناہید غصے سے بھڑک رہی تھی اپنے بیٹے شعیب پر۔ دونوں ماں بیٹا اپنے دفتر میں تھے۔ شعیب میری بات یاد رکھو، اس میں سب سے زیادہ نقصان تمہارا ہی ہے۔ 50 ایکڑ زمین خریدنے میں 45 سے 50 کروڑ جائیں گے۔ باپ تمہارا نوشی اور توشی کے حصے میں سے تو زمین نہیں خرید کر دے گا، میرے حصے میں سے بھی نہیں خریدیں گے۔ شعیب بولا بے فکری سے، تم بھی پاگل ہو، جو تمہارے باپ کا ہے اس کے بعد سب کچھ تمہارا ہوگا۔ تمہاری بہنیں لکھ کر دے چکی ہیں کہ وہ جائیداد سے اپنا اپنا حصہ لے چکی ہیں، مگر تم سے تمہارے باپ نے ایسا کچھ نہیں لکھوایا، مطلب اب سب کچھ تمہارا ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ شعیب نے پوچھا۔ پھر یہ کہ کسی طرح بلال کا پتہ صاف کرو۔ میں چاہتی ہوں نہ تو اسے زمین ملے اور نہ ہی نوشی کے ساتھ اس کی شادی ہو۔ ناہید کی منافقت ان کی زبان سے نکل آئی۔ ان کے ذہن میں ایک گندی اسکیم تھی جس کی تفصیل اس نے شعیب کو دے دی۔ مگر ماما یہ ہوگا کیسے؟ شعیب نے ناہید سے پوچھا۔ ولید ہاشمی کو جانتے ہو؟ ہاں وہ ماڈلنگ کرتا ہے، مگر وہ تو بہت بگڑا ہوا ہے۔ شعیب کو تشویش ہوئی ولید کا نام سن کر۔ ولید ہاشمی مشہور بزنس مین عقیل ہاشمی کا بھتیجا ہے۔ ولید کا باپ بہت بڑا پیر ہے، اس خاندان کی بڑی عزت ہے حجرہ شاہ مقیم میں، لوگ بڑی عقیدت رکھتے ہیں، ان کے ہاتھ پیر چومتے ہیں۔ ماما آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ صرف عیاشی کے لیے ماڈلنگ کرتا ہے، چرس شراب لڑکیاں سارے شوق ہیں اس کے، اور ہاں بہت بڑا جواری بھی ہے، اکثر میچوں پر پیسے لگاتا ہے۔ وہ سارے شوق تو تمہارے بھی ہیں۔ شعیب میں سب کچھ جانتی ہوں۔ ناہید نے شعیب کو اس کی اصلیت بتائی۔
جب وہ اپنے باپ کی جگہ گدی نشین ہوگا یہ سارے گناہ پیر کی گدی کے نیچے دب جائیں گے، پھر لوگ اس کے بھی ہاتھ پیر چومیں گے۔ مجھے نوشی کے لیے وہ لڑکا پسند ہے، میری بیٹی راج کرے گی اور ہمارا خاندانی سٹیٹس بھی بڑھ جائے گا۔ ولید نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ یہ شادی رکوا دے گا اور تمہارا باپ خود اس رشتے سے انکار کرے گا۔ توشی کے رشتے پر آپ رضامند ہیں کیا؟ شعیب نے پوچھا۔ توشی کا تو مجھے بچپن سے معلوم تھا کہ یہ میری مرضی سے تو شادی نہیں کرے گی۔ اس کی پسند پھر بھی ٹھیک ہے، بڑے خاندانی لوگ ہیں، کھاتے پیتے، اور مزے کی بات حکومت کسی کی بھی ہو ان کی چلتی ہے۔ حکومتی حلقوں میں اور سارا شاد باغ ان کو جانتا ہے، اور بلال کا خاندان سارے فقرے 3 بھائی رہتے ہیں 5 مرلے کے مکان میں، اور آج بھی وہی مکان ہے اس کے چچاؤں کے پاس۔ محسن کے باپ نے ارد گرد کے سارے مکان خرید کر ایک بڑی سی حویلی بنا لی، بٹ حویلی کے نام سے مشہور ہے ان کی حویلی سارے علاقے میں۔ ناہید نے بہت دن پہلے ڈاکٹر محسن کے متعلق ساری انکوائری کروا لی تھی۔ جب توشی پہلی دفعہ اس کے ساتھ ڈنر کرنے گئی تھی، ناہید شروع ہی سے حاکمانہ ذہن رکھنے والی لالچی خاتون تھی، اسی وجہ سے اس نے جمال کے گھر میں سے کسی کی بھی نہیں چلنے دی تھی۔ پوری زندگی اس نے اپنا حکم چلایا اور اس حکم پر عمل درآمد بھی کروایا۔ اب جمال نے اس کا یہ اختیار چھین لیا تو وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اسے اپنی حکمرانی واپس چاہیے تھی، کسی بھی قیمت پر۔ کھویا ہوا مقام کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ عادل نے پوچھا۔ بابا جمعہ سے آج وہ مطمئن تھا اور اس کی شخصیت میں ٹھہراؤ بھی تھا۔ عادل نے ہمیشہ اپنے دادا جلیل ہاشمی کی کرامات سنی تھیں لوگوں سے اور اپنی دادی سے۔ اس نے اپنے دادا کی جن خوبیوں کا ذکر سنا تھا وہ ساری خوبیاں بلال میں تھیں، اس لیے وہ بلال سے حسد کرتا تھا، مگر آج وہ بدلا ہوا عادل تھا جس کی نظروں میں بلال کی عزت اور احترام تھا۔ مقام ملتا ہے فقیری سے اور فقیری نصیب ہوتی ہے عاجزی سے، اور بیٹا عاجزی کا سفر تم شروع کر چکے ہو۔ جس کو فقیری عطا کر دیتا ہے میرا اللہ، وقت کے بادشاہ اس کو منگتے ہوتے ہیں۔ بابا جمعہ کھانستے ہوئے آہستہ آہستہ بول رہے تھے، آج ان کے چہرے پر تھکاوٹ تھی مگر وہ مطمئن تھے۔ عادل نے ایک اور سوال پوچھا۔ عادل کے سوال آج سیکھنے اور سمجھنے کے لیے تھے، آج وہ سوال سے سوال نہیں نکال رہا تھا۔ فقیری اور پیری میں کیا فرق ہے؟ بیٹا فقیری اور پیری ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں، مگر آج کل ایسا نہیں ہے۔ اب فقیری بھی کاروبار بن گئی ہے اور پیری بھی دھندا ہے۔ پہلے پیر بھی دیتا تھا مخلوق کو اور فقیر بھی خدمت کرتا تھا اللہ کے بندوں کی۔ تو کیا پہلے سارے فقیر اور پیر ٹھیک تھے آج کے مقابلے میں؟ عادل نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہے، اچھے اور برے لوگ ہر عہد اور ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ تناسب کا فرق آ گیا ہے، پہلے اچھے لوگ زیادہ تھے اور برے کم تھے، اب اچھے فقیر اور پیر نہ ہونے کے برابر ہیں، سارے ہی دین کو بیچ رہے ہیں، کوئی تعویذ گنڈے کے نام پر، کوئی اور جہاد کے نام پر، کوئی عشق کی دکان سجائے بیٹھا ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بیچ رہا ہے۔ نعتیں پڑھ کر ان کی قیمت لی جاتی ہے، دعا کر کے اجرت لی جاتی ہے، لوگوں سے ہی جہاد کا چندہ اکٹھا کرتے ہیں، پھر انہی کو کافر کہتے ہیں اور مار دیتے ہیں۔ یہ ہے آج کا جہاد اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب دکھاوا اور جھوٹ۔ بابا جمعہ کھانستے ہوئے خاموش ہو گئے اور کافی دیر خاموش رہے۔ عادل آج بلال کی طرح سن زیادہ رہا تھا اور بول کم۔ بابا جمعہ نے پھر سے لب کشائی کی۔ تمہارے پاس کاغذ قلم ہے؟ بابا جمعہ نے عادل کو دیکھ کر پوچھا۔ عادل نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے شولڈر بیگ سے ایک نوٹ بک اور پین نکالا۔ بابا جمعہ نے دیکھا تو بولے، بیٹا لکھو، جو فقیر اور پیر لینے والا ہے وہ جھوٹا اور فریبی ہے، اور جو اللہ کے بندوں کو تقسیم کرتا ہے اس کی عزت اور احترام کرو، مگر ادب اور عقیدت اپنی حدود میں رہیں، شرک سے دور، اپنے اوپر محبت فرض کر لو، اللہ سے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ کی ساری مخلوق سے۔ یاد رکھنا عادل بیٹا، عبادت وہی قبول ہوتی ہے جس میں محبت شامل ہو، اور اپنے ملک سے بھی محبت کرو، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جو چیز اللہ کے نام پر قربان ہو جائے وہ ختم نہیں ہوتی بلکہ امر ہو جاتی ہے، اور جو چیز اللہ کے نام پر بنائی جائے وہ مٹ نہیں سکتی بلکہ قائم رہتی ہے، اور یہ ملک اللہ کے نام پر بنایا گیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ قائم رہے گا۔ بابا جمعہ یہ سب بول کر پھر سے خاموش ہو گئے، وہ کچھ سوچ رہے تھے۔ تم آج یونیورسٹی نہیں گئے؟ بابا جمعہ کو اچانک خیال آیا۔ چلو بھئی چائے تو پلوا دو، عادل نے اقبال کو فون کر دیا۔ اس کے بعد بابا جمعہ نے عادل کو ساتھ لیا اور کے بلاک میں واقع ایک بینک میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کروایا اور اپنے بعد بلال کو نامینیٹ کیا۔ اس اکاؤنٹ میں ایک اچھی خاصی بڑی رقم جمع کروا دی۔ یہ رقم بابا جمعہ کے مکان کی تھی، انہوں نے اپنا مکان اقبال چائے والے کو بیچ دیا تھا، اس شرط پر کہ جب تک میں زندہ ہوں میں ہی اس مکان میں رہوں گا، میرے مرنے کے بعد یہ تمہارا ہے۔ بینک سے فارغ ہونے کے بعد جب عادل اور بابا جمعہ واپس آئے تو محمد طفیل ان کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا اور چائے
پڑی پڑی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ بابا جمعہ نے کہا، عادل بیٹا، نیچے بلی کا پیالہ پڑا ہے، یہ چائے اس میں ڈال دو اور اقبال سے کہو کہ خود چائے اور بسکٹ لے کر یہاں آئے۔ تھوڑی دیر بعد اقبال 4 کپ چائے لے کر آ گیا۔ سب نے چائے پی۔ اس کے بعد بابا جمعہ نے ایک اسٹامپ پیپر اس کے سامنے کرتے بتایا، محمد طفیل اور عادل بیٹا، میں نے اپنا مکان محمد اقبال کو بیچ دیا ہے۔ تم دونوں گواہ ہو، اس اسٹامپ پیپر پر میں نے دستخط اور انگوٹھا لگا دیا ہے۔ تم دونوں بھی گواہوں کی جگہ دستخط کر دو اور یہ اسٹامپ پیپر اقبال کو دے دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، خاموشی سے، بغیر کچھ پوچھے، اور کاغذ اقبال کو دے دیا۔ اقبال چائے والا مکان خرید کر بھی اداس تھا۔ اقبال بیٹا، مبارک ہو تمہیں۔ بابا جمعہ نے اقبال کو واپس اپنی دکان کی طرف جانے سے پہلے کہا۔ اقبال جا چکا تھا۔ آج بلال صاحب نظر نہیں آ رہے؟ محمد طفیل نے بابا جمعہ سے پوچھا۔ محمد طفیل، وہ عصر کے بعد آتا ہے، ابھی تو ظہر بھی نہیں ہوئی۔ بابا جمعہ، یہ 5 لاکھ ہے، میری کمیٹی نکلی ہے، دوسری کمیٹی ہی نکل آئی تھی، آج میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ محمد طفیل نے کالے کپڑے میں لپٹے ہوئے چھوٹے بڑے نوٹ بابا جمعہ کو احترام سے دیے۔ عادل بیٹا، یہ پیسے پکڑ لو اور گھر جا کر گنتی کرنا، یہاں نہیں، یہ میرے بلال کی امانت ہے تمہارے پاس۔ عادل نے جلدی سے رقم پکڑ لی اور اپنے بیگ میں ڈال لی۔ بابا جی، میں آپ کا اور اس بچے کا دین نہیں دے سکتا۔ آپ نے مجھے تباہی سے بچا لیا۔ میں نے بینک کا قرض بھی بلال کے دیے ہوئے پیسوں سے اتار دیا ہے اور میرا کاروبار بھی بہت اچھا چل پڑا ہے، اور اپنی بہنوں کا بھی حصہ میں نے دینے کا ان سے وعدہ کر لیا ہے۔ محمد طفیل ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ انہوں نے اپنے انتقال کے وقت 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑے، اور ایک دینار تقریباً 4 ماشے وزن کا سونے کا سکہ تھا۔ عادل بیٹا، باقی حساب کتاب تم کر لینا۔ ان کی دولت کا، ان کی تجارت کے 4 اصول تھے، یہ بات لکھ لو عادل بیٹا۔ انہوں نے کبھی ادھار مال نہیں خریدا تھا، کبھی ادھار نہیں بیچا تھا، زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے ذخیرہ کبھی نہیں کیا، گاہک لگ گیا تو سودا دے دیا، اور کبھی اپنے سودے کا عیب نہیں چھپایا تھا۔ محمد طفیل، ان باتوں پر عمل کرنا، پھر دیکھنا اللہ کی رحمت کیسے برستی ہے۔ اور آخری بات، جلدی سے جلدی بلال کا قرض اتار دینا۔ نورانی مسجد میں ظہر کی اذان شروع ہو چکی تھی۔ چلو بھائی، مالک نے بلایا ہے۔ وہ تینوں مسجد کی طرف چل دیے۔ عادل نے وہ بیگ اپنی گاڑی میں رکھ دیا جس میں 5 لاکھ روپے تھے، بلال کی امانت۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے وہ روپے بھی بابا جمعہ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے۔ عادل کا اکاؤنٹ بھی اس بینک میں تھا، اور اس کے ریفرنس کی وجہ سے بابا جمعہ کا اکاؤنٹ اوپن ہوا تھا۔